تو سرکار فرماتے ہیں زمین تو وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 80 یا 90 برس 80 برس کی عمر میں دعا مانگی تھی، اے پروردگار مجھے نیک اولاد عطا فرما، نیک سوال اولاد عطا فرما۔ اور نبی کی دعا کا یہ عالم ہوتا ہے کہ نبی کی دعا رد نہیں کی جاتی، اپنی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ جی رسول کی شان ہے۔ دعا کی ہم نے قبول فرمائی۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وطن مبارک سے حضرت اسماعیل علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے۔ فرشتوں نے آپس میں گفتگو کی کہ یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے، اللہ کے گہرے دوست ہیں، مگر جب رب نے 80 سال کی عمر میں فرزند سوال عطا کیا تو اب محبت میں کچھ کمی آ گئی ہوگی، کچھ فرق آ گیا ہوگا۔ رب نے ارشاد فرمایا اے فرشتوں کیا گفتگو ہو رہی ہے، رب بہتر جانتا ہے، مگر پروردگار عالم فرشتوں کی زبانی کہلوا کر اپنے بندوں تک پیغام پہنچا رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ آج کی مولا ہم آپس میں یہ گفتگو کر رہے تھے کہ حضرت ابراہیم تیرے خلیل ہے، میں خلیل کے معنی تیرے دوست کے آتے ہیں، بہت زیادہ محبت کرنے والے، مگر پروردگار کچھ محبت میں کمی آ گئی ہوگی کیونکہ تو نے 80 سال کی عمر میں فرزند عطا کیا، کیونکہ جس کو جتنے زیادہ دنوں میں چیز ملتی ہے، کوئی نعمت ملتی ہے یا کسی کو اولاد ملتی ہے، اسے وہ بے پناہ محبت کرتا ہے، بے پناہ الفت کرتا ہے۔ اے مولا تو نے تو ایک عرصے کے بعد 80 سال کی عمر کے بعد میں تو رب نے ارشاد فرمایا فرشتوں میرا خلیل جتنی پہلے محبت کرتا تھا اس سے کہیں زیادہ اب محبت کرتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ اے مولا اس کا جائزہ کیسے ملے، اس کا پتہ کیسے چلے؟ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام رات کو جب آرام فرمانے لگے تو غیب سے آواز آئی اے میرے خلیل میری راہ میں کچھ قربانی پیش کر۔ صبح اٹھے 100 اونٹوں کی قربانی، دوسرے دن پھر وہی خواب دیکھا، پھر 100 اونٹوں کی قربانی، تیسرے دن پھر خواب دیکھا کہ میری راہ میں کچھ قربانی پیش کر دے۔ عرض کیا مولا میں کیا پیش کروں اے پروردگار، میں تیری راہ میں کون سی چیز پیش کر دوں جو تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے؟ تو غیب سے آواز آئی اے میرے خلیل، اے میرے خلیل وہ چیز تیری راہ میں قربان کر دے جو دنیا میں سب سے زیادہ پیاری چیز ہو۔ بے شک سبحان اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام صبح اٹھے اور آپ نے جائزہ لیا، پورا اندازہ لگایا، غور و فکر کیا تو سوچنے لگے رب نے جو نعمت مجھے عطا فرمائی 80 سال کی عمر میں، اگر دنیا میں سب سے زیادہ پیاری چیز ہے تو وہ میرا فرزند ہے۔ جی بے شک سبحان اللہ حضرت حاجرہ سے کہا اسے دولہا بنا دو، تیار کر دو۔ المختصر قربان گاہ میں لے گئے، اب قربانی پیش کرنے لگے، مگر چھری چلا رہے ہیں نہ چلی، چھری چلائی مگر نہ چلی۔ سرکار فرماتے ہیں جس وقت میں حضرت اسماعیل کو قربان کیا جا رہا تھا تو ان کی پشت انور میں میرا نور موجود تھا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار کا نور وہی نور منتقل ہوتا ہوا حضرت عبد المطلب کی پشت انور میں آیا، پھر حضرت عبداللہ کی پشت انور میں آیا۔ المختصر غور کیجئے اس نور مبارک کی شان دیکھیے، حضرت عبداللہ کی شان کا یہ عالم تھا میرے پیاروں کہ جس جنگل سے گزر جاتے تھے جنگل ہرے بھرے ہو جایا کرتے
کرتے تھے, سوکھے ہوتے تھے, ہرے بھرے ہو جایا کرتے تھے. حضرت عبداللہ جب بت خانے کے سامنے سے گزرتے بتوں سے آواز آتی تھی, اے عبداللہ ہمارے سامنے سے مت گزریے, اس لیے تمہاری پیشانی میں وہ نور چمک رہا ہے جو ہماری بربادی اور ویرانی کا باعث ہوگا. وہ حضرت عبداللہ ہے. اگر دشمن گھیر لیتے تھے تو اس نور مبارک کی برکت سے آپ نکل کر چلے آیا کرتے تھے, انہیں خبر بھی نہ ہوتی تھی. حضرات غور کیجیے, حضرت عبداللہ فرماتے ہیں یہ نور مبارک کی شان کا اعادہ کہ آپ جب ولیوں سے گزرتے, پتھروں سے گزرتے, پہاڑوں سے گزرتے, درختوں کے سامنے سے گزرتے تو ہر طرف سے آواز آتی تھی, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. حضرات غور کرنے کا مقام ہے. اب دو ذبیحوں کی بات چلی ہے, ایک ذبیح حضرت اسماعیل ہے, دوسرے ذبیح حضرت عبداللہ نے لیے فرمایا تھا جو آپ کے والد گرامی تھے. حضرت عبد المطلب جو سرکار کے دادا حضرت عبد المطلب نے خواب دیکھا تھا, میرے پیارو خواب دیکھا تھا, اے عبد المطلب, اے عبد المطلب, یہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام میرے پیغمبر میرے نبی کے ذریعے یہ آب زمزم ہوا تھا, جو پانی نکلا تھا وہ کنواں پڑ چکا ہے, اس کا نام و نشان مٹ چکا تھا. حضرت عبد المطلب نے خواب میں دیکھا تھا کہ اس نشانی کو دوبارہ ظاہر کر دو, اس نشانی کو ظاہر کرو, اس کنویں کو کھودو اور لوگوں تک ایک پیغام پہنچاؤ. یہ آب زمزم کا کنواں ہے اور آب زمزم کی تاثیر یہ ہوا کرتی ہے, اگر بیمار پیے تو شفایاب ہو جائے, بھوکا پیے تو بھوک مٹ جائے, اگر پیاسا پیے تو پیاس ختم ہو جاتی ہے. میرے پیارو, جو بیماری لا علاج ہو, عقیدہ رکھے اور میرے پیارو عقیدے کے ساتھ میں اس پانی کو پیے گا تو بیماری دور ہو جائے گی, وہ شفا یاب ہو جائے گا. یہ شان ہے آب زمزم کی. حضرات غور کیجیے, اب تو گھوٹے کنویں کو کھودنا چاہا مگر یہود و نصارہ نے کنویں کو کھودنے نہ دیا تھا, اور جب کنویں کو نہ کھودنے دیا آپ مایوس ہو گئے, آپ کو بڑا تکلیف ہوئی تھی. حضرت عبد المطلب نے اپنی بارگاہ میں دعا کی, اے پروردگار اگر تو مجھے 10 اولادیں عطا فرمائے اور میں اس کنویں کو کھودنے میں کامیاب ہو جاؤں تو پروردگار ایک اولاد پوری تیری راہ میں قربان کر دوں گا. اب رب نے دعا کو قبول فرمایا. ارے غور کیجئے, اس نور کی شان کو دیکھیے. جب ابرہہ نے اپنا ہاتھی حضرت عبد المطلب کی طرف دوڑایا تھا, توجہ کیجئے میرے پیارو, خانہ کعبہ کو ڈھانے آیا تھا, حضرت عبد المطلب گئے تھے, اس لیے وہ اس کے لشکر والے ہاتھیوں کو کچلے کر چلے گئے تھے, آپ لینے گئے تھے, مگر عبد المطلب کو اس نے دیکھا تھا تو اس نے کیا کیا, ایک جنگلی ایک خطرناک ہاتھی کو حکم دیا, جا ان کو ڈھا دے, ان کو ختم کر دے. عبد المطلب کو ذرا توجہ دیجیے میرے پیارو, ادھر جیسی اسے دوڑایا تھا ادھر سے بھاگتا گیا, مگر کیا دیکھا جا رہا ہے, حضرت عبد المطلب بے خوف و خطر کھڑے ہیں. جیسی ہاتھی قریب میں پہنچا ہے تو فوری قدموں میں گر گیا, قدموں کو بوسہ دے رہا ہے, ہاتھوں کو بوسہ دے رہا ہے, آپ بتا رہا ہے کہ ارے ان کو کون مٹا سکتا ہے, ان کی پیشانی میں وہ نور چمک رہا ہے جو نور پوری دنیا کو روشن کر دے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور چلیے اس نور کی شان دیکھیے, اس نور کی عظمت دیکھیے, غور کرنے کا مقام ہے. دعا کی, پروردگار نے 10 اولاد عطا فرمائی, اور 10 اولاد جب عطا فرمائی, حضرت عبد المطلب وہ کھودنے پہنچے, وہ کھودنے میں کامیاب ہو گئے. اب سوچا کہ میں نے منت مانگی تھی, دعا مانگی تھی کہ ایک بیٹی کی قربانی پیش کروں گا, اب کون سا بیٹا میں قربان کروں جو رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے, منت قبول ہو جائے. سوچا, مگر جب فیصلہ نہیں لے پائے تو حضرت عبد المطلب کاہنہ کے پاس مشورہ,
اور مشورہ دیا کہ کیا کیا جائے. میں نے یہ دعا مانگی تھی, رب نے دعا قبول فرما لی ہے, اب ایک بیٹا قربان کرنا. اس نے مشورہ دیا کہ ایسا کیا جائے کہ 10 بیٹوں کے نام لکھ کر ایک جگہ رکھیے, ایک قرآن میں ڈالیے, اور اس کے بعد میں پرچی کو اٹھائیے, جس کا نام آ جائے اسی کو قربان کر دیجئے. ایسا ہی کیا گیا. جب پرچی اٹھائی تو حضرت عبداللہ کا نام آیا. اب ارادہ کر لیا حضرت عبدالمطلب نے کہ میں اسے رب کی راہ میں قربان کروں گا. عبداللہ توجہ دینے کی بات ہے. اب جیسے ارادہ کیا تھا, مگر حضرت عبداللہ سارے بھائیوں میں خوبصورت تھے, سارے بھائیوں میں حسن و جمال والے تھے, سارے بھائیوں میں اخلاق و کردار والے تھے, سارے بھائیوں میں عمدہ تھے. کسی کا مشورہ نہ تھا کہ بھائی عبداللہ کی قربانی کی جائے, پڑوس والوں کا بھی مشورہ نہ تھا, عزیز و اقارب کا بھی مشورہ نہ تھا, اہل قریش کا بھی مشورہ نہ تھا کہ ان کو قربان کیا جائے. اب بڑے پریشان ہیں, کشمکش معاملہ ہے, کیا کیا جائے. عبدالمطلب نے ارادہ کر لیا ہے قربان کروں گا, مگر بھائی قربان نہیں ہونے دے رہے ہیں, اہل قریش قربان نہیں ہونے دے رہے ہیں, اہل بستی قربان نہیں ہونے دے رہی ہے. پھر کائنات کے پاس پہنچے مشورہ کرنے, کیا کیا جائے, کیسے بچایا جائے گا. تو کائنات نے مشورہ دیا تھا ایسا کیا جائے کہ آپ اقترا میں 10 اونٹوں کے نام ڈالیے, حضرت عبداللہ کا نام ڈالیے. حضرت اور جب اگر 10 اونٹوں کا نام آ جائے تو ایسا کیا جائے 10 اونٹوں کی قربانی پیش کر دیجئے, منت پوری ہو جائے گی. اگر حضرت عبداللہ کا نام